الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون उधर सुनते पढ़ना साइड पे पढ़ना बस जो लोग उस पैगंबर पर ईमान लाए और उन्होंने उनकी इज़्ज़त की और उनकी पैरवी की, उनकी मदद की और जो नूर उन पर उतारा गया उसकी पैरवी की, वही लोग फलाह पाने वाले हैं।
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کے حوالے سے چوتھے نقطے پر بات ہو رہی تھی کہ جو روشنی، جو نور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا وحی کی صورت میں، اس کی پیروی کرنی ہے۔ آپ پر قرآن بھی اتارا گیا اور حدیث بھی آپ پر اتاری گئی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہی اتارا گیا۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری ہے اور حکمت اتاری ہے۔ حکمت سے مراد آپ کی احادیث ہے، اور قرآن مجید تو ہے ہی ہے جسے اللہ رب العزت نے نور قرار دیا ہے، روشنی قرار دیا ہے۔ تو اس روشنی کی، اس نور کی اتباع کرنی ہے۔ اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ روشنی ہوتی ہی راستہ بتانے کے لیے ہے۔ اندھیرے میں اگر انسان کو راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو اس کا علاج اور حل کیا ہے؟ انسان روشنی کا انتظام کر لے۔ سورج چڑھتا ہے، ہر طرف روشنی اور راستے اور زندگی کی ہر چیز جگمگا اٹھتی ہے، روشن ہو جاتی ہے۔ اور جب اندھیرا ہوگا تو پھر اس کے علاج کے لیے، مقابلے کے لیے روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو روشنی ہے ہی اس لیے کہ اس سے منزل معلوم ہو جائے، راستے کا پتہ چل جائے۔ تو اس روشنی کی اتباع کرنی ہے، اس روشنی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ لوگ اسے پڑھیں اور اس کی اتباع کریں۔ اور ایک بڑی خاص بات، قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں سے ایک اہم ترین لفظ تلاوت ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھو، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، تلاوت کا لفظ ہے۔ تو تلاوت پڑھنے کے ایک خاص طریقے اور ڈھب کو کہتے ہیں، جس پڑھنے کا مقصد یہ ہو کہ پڑھنے کے نتیجے میں جو سبق، جو فہم اور بصیرت مجھے حاصل ہوگی میں نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ صرف ایسا پڑھنا کہ جس سے اس کا مطلب نہ سمجھ میں آ رہا ہو، ایسے پڑھنے کو عام طور پر تلاوت نہیں کہا جاتا بلکہ اسے قرات کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے لیے خاص لفظ جو کثرت سے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ تلاوت کا لفظ ہے۔ اگرچہ قرات کا لفظ بھی آیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرات کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن تلاوت کا لفظ زیادہ آیا ہے۔ تو تلاوت کے معنی ہے کہ جو چیز پڑھ رہے ہیں اس کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ تو جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس ارادے کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ اس قرآن سے ہمیں اللہ کا جو حکم معلوم ہوگا، اس قرآن سے جو علم ہمیں حاصل ہوگا، اس قرآن سے زندگی گزارنے کے لیے جو بصیرت، جو روشنی حاصل ہوگی، جو سبق حاصل ہوگا، ہم نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ اور قرآن آیا بھی اسی لیے ہے کہ لوگ اس کی اتباع کریں، لوگ اس کی پیروی کریں، اس قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں، اسے دستور العمل بنائیں۔ اللہ نے یہ قرآن ہماری زندگیوں کے لیے دستور بنا کے نازل کیا ہے۔ پہلی امتوں کی بات بھی سن لیں، یہ بات پچھلے خطبے میں تورات کے حوالے سے بھی خاص طور پر کی گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے تورات و انجیل دونوں کتابوں کے حوالے سے سورہ مائدہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یعنی اللہ نے جو کتاب بھی اتاری وہ محض پڑھنے کے لیے کہ لوگ پڑھتے رہیں، اس سے پڑھنے کی برکت حاصل کرتے رہیں، اور لوگ اسے دو دو کے پیتے پلاتے رہیں، لوگ اسے اپنے مردے بخشوانے کے لیے پڑھتے پڑھاتے رہیں،
اور زندگی میں شاید اس مردے نے کبھی اس کتاب کو ہاتھ لگا کے بھی نہ دیکھا ہو. نہیں، کوئی ایک کتاب بھی اللہ نے اس مقصد کے لیے نہیں اتاری. تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ اہل کتاب تورات و انجیل دونوں کو قائم کرتے، نافذ کرتے. قائم کرنے اور نافذ کرنے کے معنی کیا ہے؟ اپنی زندگیاں ان کے مطابق تعمیر کرتے، استوار کرتے. اپنی زندگیاں اللہ کی کتاب تورات و انجیل کے سانچے میں ڈھال دیتے، خود سارے کے سارے اللہ کی کتاب کے سانچے میں ڈھل جاتے مکمل طور پر. زندگی کا ہر خانہ، ہر شعبہ، زندگی کا ہر عمل، معاملہ، اور ہر اونچ نیچ، ہر نشیب و فراز، ہر غمی اور خوشی، سارے کے سارے اس اللہ کی کتاب کے مطابق اسے استوار کرتے، تعمیر کرتے. یہ ہے قیام. اللہ کی کتاب کو قائم کرنا ہے، نافذ کرنا ہے، رائج کرنا ہے، اپنی زندگی اس کے سانچے میں ڈالنی ہے. اگر یہ ایسا کرتے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور تورات و انجیل کے سوا اور جو کچھ بھی اللہ نے اتارا وہ بھی، تورات و انجیل کے علاوہ بھی صحیفے وغیرہ بھی آئے، انبیاء کرام پر وحی آتی رہی. اللہ کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا تورات و انجیل کی شکل میں یا کسی اور کتاب کی شکل میں، اگر وہ اسے قائم کرتے، نافذ کرتے، نتیجہ کیا نکلتا؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ کا رزق اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے قدموں کے نیچے سے بھی کھاتے. آسمان سے اللہ اپنی رحمت کی بارشیں برساتا اور زمین اس بارش کو قبول کر کے ان کے لیے پھلوں کا، غلے اور اناج کا، سبزیوں کا رزق اگاتی، تو ہر طرف سے ان کے لیے بہاریں ہی بہاریں ہوتی. اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے رزق کے انبار لگ جاتے ہیں. تو یہاں سے بھی اللہ نے اہل کتاب کے تذکرے سے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے. یہ کتاب اب جو تمہارے لیے اتاری گئی ہے، اسے تم نے قائم کرنا ہے، اسے نافذ کرنا ہے، اسے اپنا امام و مقتدا بنانا ہے، ہادی، رہبر، رہنما بنانا ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہے. اور آج دیکھیں ہماری اس امت کی اکثریت اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے، کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے ہر تجربہ کر رہی ہے، ہر کام کر رہے ہیں، ہر سودا آزما رہے ہیں. اگر نہیں تجربہ کر رہے، اگر کچھ نہیں آزما رہے تو کتاب اللہ نہیں آزما رہے. کہیں خاندان ہیں، ذاتی اور برادریاں ہیں، کہیں نفس کی خواہشات ہیں، کہیں اپنے مکتب فکر کے فتاوی جات ہیں، کہیں کچھ اور کہیں کچھ ہے. کتاب اللہ پر عمل کرنے کے حوالے سے رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں. کتاب اللہ کی بات آتی ہے تو ایک طرف بیوی بچے آ کھڑے ہوتے ہیں، کتاب اللہ کی بات آتی ہے تو دوسری طرف خاندان، برادری اور ماں باپ آ جاتے ہیں. کتاب اللہ آتی ہے تو پھر نفس، اس کی خواہشات اور اس سے پیچھے شیطان آ کھڑا ہوتا ہے. کتاب اللہ ایک طرف رہ جاتی ہے، کوئی طبقہ خاندان کے پیچھے چلا جاتا ہے، کچھ لوگ بیوی اور بچوں کے خواہشات کے پیچھے چل جاتے ہیں، کوئی اپنے علاقے اور اپنی خواہشات اور کوئی کسی اور کے پیچھے چلا جاتا ہے. نہیں عمل کر رہے، نہیں اپنا رہے تو کتاب اللہ کو نہیں اپنا رہے. اور ایسا بھی ہے یہاں دینی حوالے سے بعض لوگوں کو ان کے گرد خود ساختہ انسانوں کے بنائے ہوئے دین کی زنجیریں اتنی شدت کے ساتھ، اتنی مضبوطی کے ساتھ کسی گئی ہیں، اور انسانوں کے گرد ایک قسم کا توق ان کے گلے میں ایسا شدید قسم کا ڈالا گیا ہے کہ کتاب اللہ کی کھلی آیتیں سادہ ترجمے کے ساتھ تشریحات اور تفسیریں چھوڑ دیں کہ جی یہ وہابیوں کی تفسیریں ہیں، یہ بریلیوں کی تفسیریں ہیں، یہ دیوبندیوں کی ہیں، یہ فقہ جعفری کی تفسیر ہے، یہ فلاں اور فلاں کی. ساری تفسیریں چھوڑ کے کتاب اللہ کا متن، عربی الفاظ اور اس کا سادہ ترجمہ سامنے رکھ کے بتایا جائے، دیکھو بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ جو کر رہے ہیں، کتاب اللہ اس کی صاف نفی کر رہی ہے. لوگ کتاب اللہ کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اپنا قول، اپنا عقیدہ، اپنا نقطہ نظر، اپنا خاندان، اپنا مکتب فکر، اپنا مفتی
اسے فالو کرتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خوش رہنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، زندگی کی راحتیں اور سکون حاصل کرنے کے لیے ہر تجربہ ہو رہا ہے، ہر کام ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا تو کتاب اللہ کی اتباع والا کام نہیں ہو رہا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، اس دنیا میں اس امت کی پہچان امت محمد کے طور پر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مسلمان کون ہیں؟ کس کے پیروکار ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. ان کی شناخت، ان کی پہچان، کوئی جو مرضی ہے، خاندان، ذات، برادری، کچھ بھی ہے، رنگ کوئی بھی ہے، علاقہ اور ملک کوئی بھی ہے، زبان کوئی بھی بولتے ہیں، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ دنیا میں امت محمد کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے. یہ امت محمد ہر تجربہ کر رہی ہے سوائے قرآن مجید کی اتباع کے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کے. حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم ہونے، قائم رکھنے اور اسے مضبوط رکھنے کے لیے 4 باتوں میں سے چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ جو روشنی اس پیغمبر پر اتاری گئی اللہ کی طرف سے اس کی اتباع کرنی ہے، اسے اپنا اوڑھ اور بچھونا بنانا ہے. اور اتباع کے معنی بتائے گئے تھے کہ وہ آگے ہو، ہم اس کے پیچھے ہوں، اس کے برابر بھی نہیں ہونا، اس سے آگے بھی نہیں گزرنا اور پیچھے بھی نہیں رہنا. پیچھے پیچھے چلتے چلے جانا ہے، چلتے چلے جانا ہے. تو اہل کتاب سے بھی یہی مطالبہ ہو رہا ہے. ان کے بیان اور تذکرے سے اللہ کا مقصد بھی ہے اس امت کو بتایا جائے کہ اللہ کی کتابیں کیوں اتاری گئی، تورات کیوں اتاری گئی، انجیل کیوں اتاری گئی، تاکہ لوگ اسے اپنا اون اور بچھونا بنائیں، اس پر عمل کریں، اپنی زندگی کے سارے معاملے اور فیصلے اس کے مطابق کریں. اور یہ بات بھی واضح ہے کہ ان امتوں نے صرف یہی نہیں کیا کہ کتاب اللہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا، اپنی زندگی کا دستور العمل بنانا چھوڑ دیا کہ کتاب اللہ بند کر کے اتنا رکھی، اتنا ہی نہیں کیا، بلکہ وہ اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں بھی کرتے رہے، تعریف کرتے رہے. یحرفون الکلم عن مواضعه، یحرفون الکلم من بعد مواضعه. اللہ کی آیات میں تحریفیں کرتے رہے، الفاظ بگاڑتے رہے، معنی اور مفہوم بگاڑتے رہے. تو پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ سورہ جمعہ پڑھیے، آج جمعہ کا دن ہے، سورہ جمعہ کا مطالعہ کریں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، جن لوگوں پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی، ذمہ داری جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری گئی تھی اور اللہ کی طرف سے وہ تورات لے کے اپنی قوم کے پاس آئے تھے، اسی وقت یہ ذمہ داری ڈال دی گئی تھی. اے موسیٰ، جو بات ہم نے آپ کو دی ہے اس کتاب کی صورت میں، اسے قوت سے پکڑ لیں، خُذْهَا بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے پکڑنا ہے، تھامنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو اس بات کا حکم دینا ہے وہ اس احسن چیز کو جو اللہ نے اتاری ہے وہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں. اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام بھی جب بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی بن کر آئے، انہیں بھی اللہ نے یہی حکم دیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. مضبوطی سے تھامنے کے معنی کیا ہیں؟ اس پر عمل کرنا ہے، اپنی زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے، اسے اپنا اوڑھ اور بچھونا، اپنا ساتھی اور رفیق بنا کے رہنا ہے. اس کتاب سے اپنی نظریں پھیرنی نہیں ہیں، اس کتاب کو اپنے آپ سے اور خود اس کتاب سے دور نہیں ہونا. ہر قول، ہر عمل، ہر فیصلہ، ہر غمی اور ہر خوشی اسی کے مطابق ہونی چاہیے. تو ڈالی گئی ذمہ داری تورات کی. ثم لم يحملوها، انہوں نے ذمہ داری اپنے کندھوں سے اتار پھینکی، ذمہ داری اتار دی. سورہ بقرہ میں جیسے اللہ نے فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. اہل کتاب کے ایک فریق نے اللہ کی کتاب پشتوں کے پیچھے کر دی، پھینک دی، اور اس سے یوں لاپرواہ ہو گئے جیسے اسے جانتے ہی نہیں ہیں.
آج ہماری اکثریت کا یہ حال ہے کہ نہیں ہے؟ کتاب اللہ کو ایک طرف پھینکا ہوا کہ نہیں پھینکا ہوا؟ میں فرد کی کسی ایک طبقے کی بات نہیں کر رہا، میری بات سے کسی دل میں کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو، ساری امت کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں۔ کتاب اللہ کو ایک طرف پھینکا ہوا کہ نہیں پھینکا ہوا؟ ہم نے اپنے کاموں میں اسے اپنا پیشوا بناتے ہیں کہ بس پڑھا، صبح کے ٹائم پر برکت حاصل کر لی، دکان پہ تلاوت سورہ یاسین سورہ رحمان کی لگا لی، کام ٹھنڈا مٹھا ہو گیا، شام کو سورہ واقعہ پڑھنے لگ گئے، صبح فلاں کر لیا، لیکن اپنی زندگی کے معاملات، اپنے کاروبار، اپنا لین دین، اپنی غمیاں، اپنی خوشیاں، اپنا ظاہر، اپنا باطن، یہ کس کے مطابق ہے؟ پڑھ کے غلاف میں لپیٹ کے اونچی رکھ دی، بس اس کے بعد سارے معاملات اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے، یہ آج کر رہے ہیں۔ کتاب اللہ کو پشتوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے، کتاب اللہ کو اپنے آگے نہیں رکھتے۔ حالانکہ قرآن ایسی کتاب ہے، انسان کو، ہمیں، مجھے اور آپ کو، کسی شخص کو کسی لمحے بھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اے لوگو ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب اتاری ہے جس میں تمہاری باتیں ہیں، تمہارا ذکر ہے۔ ہر وہ شخص جو مسلمان کہلاتا ہے، جو اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلاتا ہے، اس کا تذکرہ، اس کا ذکر اس کتاب میں موجود ہے۔ وہ اپنی ضروریات، اپنے معاملات جو اسے درپیش ہے زندگی میں، وہ کتاب اللہ کو کھولے، کتاب اللہ اس کی رہنمائی کرے گی، اور اسے محسوس ہوگا کہ یہ کتاب تو میری بات کر رہی ہے۔ جب غور سے پڑھیں گے تو یہ محسوس ہوگا کہ قرآن تو مجھ سے باتیں کر رہا ہے، قرآن تو مجھے ہدایت دے رہا ہے، لیکن پڑھے تو، غور کرے تو پھر محسوس ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی، اتار پھینکی، فرمایا ان کا انجام کیا ہے، ان کی حالت کیا ہے؟ کمثل الحمار، گدھے کی طرح ہیں یہ لوگ، ان کی مثال گدھے کے برابر کی مانند ہے۔ یحمل اسفارا، جس نے کتابوں کو بوجھ لادا ہوا ہو، کتابوں کا بوجھ لادا ہوا ہے، لیکن کتابوں کا بوجھ لادنے اور کتابیں اٹھا کے لانے لے جانے سے گدھا مفتی تو نہیں بن جائے گا، وہ علامہ تو نہیں ہوگا، فرمایا گدھے کی طرح ہے۔ حالانکہ گدھا بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، گدھا بھی اللہ کی مخلوق۔ انسان کی عظمت کے کیا کہنے، اللہ نے انسان کو کتنا شرف بخشا ہے۔ انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، انسان کو اللہ نے عمدہ ترین رزق عطا فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ نے اپنی اکثر مخلوقات پر انسان کو فوقیت بخشی ہے، اسے افضل بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، اسے عمدہ رزق دیا ہے۔ یہ پھل سبزیاں دیکھیں جو ان کا جوہر اور اصل چیز ہے، وہ انسان کھاتے ہیں، اور ان کے چھلکے، بھوسا اور اس کی ردی چیزیں جانور، حیوانات کھاتے ہیں۔ گوشت انسان کھاتا ہے جانوروں کا، اور ہڈیاں وہ یہ جنات کھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئلے سے اور ہڈی سے تم استنجا نہ کیا کرو، یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ ہڈی جنوں کی خوراک ہے، گوشت انسانوں کی خوراک ہے، انسان کو افضل اللہ رزق ملا ہے۔ اور انسان کی عظمت کے کیا کہنے ہیں، اللہ نے یہ انسان ہی بنایا تھا تو فرشتوں سے کہا تھا انسان کو سجدہ کرو۔ انسان کی عظمت کے کیا کہنے، اللہ قسم اٹھا کے یہ بات فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے سب سے بہترین شکل و صورت میں اور سب سے بہترین فطرت میں پیدا کیا ہے۔ یہ انسان، کتاب یہ اس کی عظمت تھی، علم اس کی عظمت اور فضیلت تھی، لیکن اس نے کتاب کو پیچھے پھینکا۔ اب اس کی مثال کس کے ساتھ دی جا رہی ہے؟ گدھے کے ساتھ، جس کی یہ شان، یہ فوقیت، یہ مرتبہ اور مقام ہے، اس کی مثال کس کے ساتھ؟ گدھے کے ساتھ دی جا رہی۔ لیکن کون سے لوگ، سارے نہیں، جو کتاب اللہ کو پشتوں کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، جو کتاب اللہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لوگ اس کا خوبصورت لباس دیکھ کے،
اس کی وضاقتہ دیکھ کے، اس کے بوٹوں کی چمک دیکھ کے، اس کی گاڑی کی لشکاریں دیکھ کے، اس کے نوکر چاکر دیکھ کے، اس کے گھر کا رنگ و رون دیکھ کے، اس کے کاروبار دیکھ کے، اس کا بینک بیلنس دیکھ کے لوگ اسے سلیوٹ کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں استقبال میں۔ اللہ کہتا ہے یہ گدھے جیسا انسان ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے جن اور انسان جہنم کے لیے پیدا کیے۔ یعنی اللہ کو پہلے سے پتا تھا یہ لوگ جو پیدا ہو رہے ہیں، مخلوق پیدا ہو رہی ہے، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ کو پتا تھا پہلے سے۔ کیسے لوگ ہوں گے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہوں گے لیکن دل سمجھتے نہیں ہوں گے۔ ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہوں گی دیکھتی نہیں ہوں گی۔ کان ہوں گے سنتے نہیں ہوں گے۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، ان سے بھی گمراہ ہیں۔ یہ وہ انسان جس کی عزت و شان یہ جب وہ کتاب اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی کتاب کو اپنا امام اور پیشوا بنانے اور اسے اپنے ظاہر و باطن کا ساتھی بنانے، اپنی غمیوں اور خوشیوں کا امام اور پیشوا بنانے سے انکار کر دیتا ہے، اللہ اسے جانوروں سے بھی گمراہ قرار دیتا ہے۔ اس کی مثالیں گدھے کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اور وہی جسے یہ کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اسی کے بارے میں اگلی آیت نے فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، یہ ذلیلوں میں پھر سب سے زیادہ ذلیل بھی یہی ہوتا ہے۔ کیوں ذلیل ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے آیا تھا، کس لیے آیا تھا، کیوں آیا تھا؟ تاکہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا بندہ بن کے رہے، یا بندہ بن کے رہے، بندگی کرے، پابندی کرے، اس لیے آیا تھا۔ لیکن یہاں اس نے بندگی چھوڑ دی، زندگی کی رعنائیاں، زندگی کی خواہشات، چھوٹے اور بڑے، خاندان، برادری، علاقہ، قانون، فلاں فلاں، اور بہت سارے امام اور پیشوا بنا لے، قرآن مجید کی امامت سے، اس کی اتباع اور پیروی کرنے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ دیا۔ اسفل سافلین، ذلیلوں میں سب سے ذلیل، نچلوں میں سب سے نچلا، گرے ہوئے میں سے سب سے نیچے گرا ہوا۔ اللہ نے پھر وہ مثال بیان کرنے کے بعد کہ جن کو تورات کی ذمہ داری دی گئی اتار پھینکی، ذمہ داری پوری نہیں کی، پڑھنے کی ذمہ داری، سمجھنے کی ذمہ داری، عمل کرنے کی ذمہ داری، اور اسے معاشرے پر نافذ اور قائم کرنے کی ذمہ داری، اسے راج کرنے کی ذمہ داری، فیصلے اس کے مطابق کرنے کی ذمہ داری۔ اپنی جھگڑے، تنازع، اختلافات، انہیں حل کرنے کا بمبا کتاب اللہ کو بنانا تھا، ذمہ داری اتار پھینکی۔ دعوے رہ گئے، دعوے، رسول اللہ سے محبت کے دعوے، قرآن سے تعلق کے دعوے، بات ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان پہ، بات ہو لا جی قرآن لائیں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے عرب دیتا ہوں، قرآن لائیں، سر پہ رکھ دیں، لڑکی جا رہی ہے، دلہن جا رہی ہے، رخصت ہو رہی ہے، قرآن سر پہ رکھے، اس کا سایہ کریں، یہ بس اس حد تک۔ اور یہ بات بڑی مشکل لگتی ہے، لیکن علامہ اقبال نے بھی یہ بات کہی ہے کہ آج کے مسلمان کو قرآن مجید سے کوئی کام نہیں رہا۔ ان کی ایک فارسی نظم ہے، فارسی نظم، فارسی شعر ہے، اس میں کہا کہ آج کے مسلمان کو قرآن سے کوئی کام نہیں ہے، کوئی غرض اور تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو قریب المرگ شخص ہوتا ہے، جو زندگی اور موت کی کشمکش میں گھرا ہوتا ہے، اس کے سرانے سورہ یاسین پڑھی جائے تو جان آرام سے نکل جاتی ہے۔ اتنا کام ہے قرآن سے کہ جان آرام سے نکل جائے، موت آسانی سے آ جاتی ہے، یہ کام رہ گیا ہے۔ علامہ اقبال کتنی پرانی بات ہے، اس وقت سے یہ بات کہہ رہے ہیں، آج بھی صورتحال یہ ہے، کوئی تعلق نہیں قرآن کا۔ پیسے لینے دینے میں اختلاف ہو جائے تو جھٹ سے کہتے ہیں میں قرآن پہ پیسے رکھ دیتا ہوں، تمہارے ہیں تو اٹھا لو، لاؤ جی قرآن لے کے آؤ جی، قرآن تھا۔ لیکن قرآن دعوت کیا دیتا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، قرآن اللہ کا کیسا بندہ بنانا چاہتا ہے، اللہ کو کیسا انسان مطلوب ہے، اللہ کو کیسے بندے پسند ہیں۔ قرآن سے یہ رہنمائی نہیں لینی ہے، قرآن سے یہ سبق نہیں لینا، اپنے آپ کو قرآن کے سانچے میں نہیں ڈالنا، اپنی بیوی کو قرآن کی اتباع پہ نہیں لگانا، اپنے بچوں کو قرآن کی پیروی پہ نہیں لگانا۔ بس قرآن اپنے مطلب پورے کرنے، اپنی خواہشات کی تکمیل اور اپنے مفادات اٹھانے کا ذریعہ۔ تو
تو اللہ یہ مثال گدھے کے ساتھ دینے کے بعد کیا فرماتا ہے؟ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی کتاب کی تکذیب کی ان کے لیے یہ بدترین مثال ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ایسے ظالموں کو پھر اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا۔ ویسے قرآن ہدایت دینے والی کتاب ہے، اللہ نے فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ تمہارے پاس نور آ گیا ہے، کتاب مبین آئی ہے، یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، راستہ بتاتا ہے۔ لیکن بتاتا کسے ہے؟ کسے رہنمائی ملتی ہے قرآن سے؟ آنکھیں بند کر لینے والے کو، منہ دوسری طرف کر دینے والے کو۔ قرآن مجید جو پشتوں کے پیچھے پھینک دے ان کو دیتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اسے نہیں۔ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضامندی کا پیروکار ہو، جس کا مقصد یہ ہو کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ رب نے اپنی رضا کے راستے طریقے سارے قرآن میں بتائے ہیں، ہر معاملہ بتا دیے، کس کس معاملے میں رب کس طرح راضی ہوتا ہے، اسے اپنے بندوں سے کیا کیا مطالبے اور تقاضے سارے اللہ نے واضح کر دیے۔ نکاح و طلاق کے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، تجارت ہے، رشتہ ہے، نکاح ہے، دیگر معاملات ہیں، برادری ہے، خاندان ہے، آقا ہے، غلام ہے، حاکم ہے، رعایا ہے، جتنے معاملات۔ اللہ حاکم سے کیسے راضی ہوگا؟ اللہ رعایا سے کیسے راضی ہوگا؟ اللہ خامن سے کیسے راضی ہوگا؟ اللہ بیوی سے کیسے راضی ہوگا؟ اللہ ماں باپ سے کیسے راضی ہوگا؟ اور اولاد سے کیسے راضی ہوگا؟ اللہ نے بتایا ہے۔ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، جب وہ قرآن کی طرف آئے گا، قرآن اس کو راستہ بتاتا جائے گا، منزل کی نشاندہی کرتا جائے گا، چلتے چلتے اس کی ایک دن اس کے رب سے ملاقات ہوگی اور اسے پیغام مل رہا ہوگا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جاؤ اپنے رب کے پاس، رب تجھ سے راضی اور تو رب سے مل کے راضی۔ قرآن ہدایت دیتا ہے، راستہ بتاتا ہے، لیکن منہ موڑنے سے نہیں، آنکھیں بند کرنے سے نہیں، قرآن کی بات آئے تو تکبر کرنے سے نہیں۔ قرآن کی بات آنے پر تکبر کیا ہے؟ قرآن کی بات نہ ماننا ہی تکبر ہے۔ یہ قرآن کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات، اللہ اکبر جو سب سے بڑا ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں بڑائی اسی کی ہے، اس کے سوا کسی کی بڑائی نہیں ہے۔ جب وہ بڑا ہے اس کی بات مانیں گے تو اس میں عاجزی ہے، بندگی ہے، اس کی بات نہیں مانیں گے تو تکبر ہے۔ بڑائی ہے کہ میں بڑا ہوں، قرآن کی بات بڑی نہیں ہے۔ اللہ ایسے ظالموں پر پھر کامیابی کے راستے نہیں کھولتا۔ کامیابی کے راستے کن پر کھولتا ہے؟ جو اللہ کی رضا کے متلاشی ہوں، جو اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا عزم کیے ہوئے ہوں۔ سبل السلام، اللہ انہیں سلامتی کے راستے بتاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے، کیونکہ روشنی قرآن ہے۔ اللہ اندھیروں سے بچاتا ہے، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، نفاق کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، ضلالت کے اندھیرے، نا امیدی اور مایوسی کے اندھیرے، سارے اندھیروں سے نکال کے اللہ ایمان کی روشنی دیتا ہے، اللہ اسلام کی روشنی عطا فرماتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اخلاص کی روشنی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو روشنی کون سی؟ امید کی روشنی عطا فرماتا ہے، مایوسی سے نکال کے اسے امیدیں عطا کرتا ہے۔ وہ ہر وقت پر امید رہتا ہے، کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی ہمت نہیں ہارتا۔ وہ کون؟ جو قرآن سے تعلق جوڑے ہوئے۔ آج بھی دیکھیں بہت سارے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں جی ظاہری حالات اگر دنیا کے دیکھیں، اخبارات پڑھیں، ریڈیو ٹی وی دیکھیں، خبرنامے سنیں اور دیکھیں، اور جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ نظر میں آتا ہے تو ہمتیں جواب دینے لگ جاتی ہیں۔ بلڈ پریشر کبھی تو لو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کبھی ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن بندے کو کھڑا کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے۔ اور ہاں بالکل صحیح بات، قرآن کھڑا کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ نے دوسری وحی میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیا تھا، پیغمبر یا ایھا المدثر قم فانذر، اے میرے پیغمبر آپ کھڑے ہو جاؤ، بیٹھنے کا، لیٹنے کا، سوئے رہنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ قرآن کھڑا کرتا ہے انسان کو، قیام کرواتا ہے انسان سے، اور پھر انسان جب کھڑا ہوتا ہے پھر بیٹھتا نہیں ہے، پھر دوسروں کو بھی کھڑا کرتا ہے، بیدار کرتا ہے، زندہ کر دیتا ہے۔ قرآن انسان کو کھڑا کرنے والی کتاب ہے، یہ انسان کو بیدار رکھنے والی کتاب ہے۔ کھڑے ہو جاؤ،
تو قیام کرنا ہے قرآن کے ساتھ، قیام، کھڑے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی بات فرمائی ہے، وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو نور، جو روشنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی اس کی اتباع کرنی ہے۔ یہ چار کام جو کر لیں گے، پیغمبر پر ایمان لائے، اسے اللہ کا نبی، رسول، ہادی، رہبر و رہنما، آخری نبی مانا، اور عزروہ، ان کی عزت کی، ادب اور احترام کیا، ونصروہ، اور ان کی مدد کی۔ ان کی مدد کیا ہے؟ جو دعوت پیغام اللہ کی طرف سے لے کے آئے دنیا میں، اور اللہ نے کہا کہ یہ دعوت و پیغام دے کے اس لیے بھیجا کہ نبی اس پیغام کو، دعوت کو دنیا میں غالب کر دے، اور اللہ کے نبی نے ایسا کیا۔ اس کام میں اللہ کے نبی کی مدد کرنی ہے، دعوت دینی ہے، دعوت کو پھیلانا ہے، دعوت کو وسائل مہیا کرنے ہیں، خون مہیا کرنا۔ بیمار پڑ جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں خون کی بڑی کمی ہے، اسے ایک بوتل لگوا لیں، فلاں میڈیسن کھائے پھر خون بننے لگ جائے گا، خون لگواتے ہیں، وہ خون مہیا کرتے ہیں دعوت کو، وسائل کا خون، اور ویسے اپنے جگر کا خون بھی مہیا کرتے ہیں۔ یہ ہماری دعوت دنیا میں جب بھی روشن ہوئی، آپ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، امت کے لوگوں نے اسے اپنے دلوں کا، اپنی رگوں کا نہیں، شارک کا خون مہیا کیا ہے۔ یہ خون سے زندہ رہنے والی اور روشن ہونے والی دعوت ہے۔ آج خون دینا اور اس کے لیے جان دینا تو بڑی دور کی بات ہے، لوگ چھوٹے چھوٹے معمولی وسائل، وقت اور پیسہ تک صرف نہیں کر رہے۔ نصرت کرنی ہے، مدد کرنی ہے۔ چوتھی اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو روشنی اتاری ہے قرآن کی صورت میں، اس کی اتباع کرنی ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ جن میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس کے سوا فلاح کا، کامیابی کا کہیں کوئی امکان تک موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان چاروں پہلوؤں سے، چاروں نکات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے، استوار کرنے اور نبھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں ہمارے اندر جہاں جہاں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، اللہ ہمیں ان کی اصلاح کی، ان کے ازالے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔